اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ بے شک جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہیں، یعنی جو لوگ حق واضح ہو جانے کے بعد محض ضد کی وجہ سے کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، برابر ہے کہ ان کو نہ ڈرائیں۔ ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے ان کو نہ ڈرائیں، یعنی اللہ رب العزت کے عذاب اور اس کے انتقام سے ڈرانا نہ ڈرانا، دونوں باتیں ان کے حق میں برابر ہیں۔ لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ حق کو قبول کرنے کی فطری صلاحیتوں کو کھو چکے ہیں۔ اللہ زیادہ ناراض ہو چکا ہے، اس لیے کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ واضح رہے اس آیت میں سب کافروں کا بیان نہیں بلکہ خاص ان کافروں کا بیان ہے جس کی نسبت اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کفر پر جمے رہیں گے اور ان کا خاتمہ بھی کفر پر ہوگا، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ۔ دو باتیں سمجھیں، اس آیت کے تحت دو باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کفر کا مطلب اور ایک سوال کا جواب۔ کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں کفر کی تعریف یہ ہے کہ رسول اور پیغمبر کی اس چیز میں تصدیق نہ کی جائے جس کا واضح ہونا دین سے معلوم ہو چکا ہو۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار اور تصدیق نہ کرنے کا نام کفر ہے۔ عملی کفر کی اقسام، عملی کفر کی دو قسمیں۔ بعض عملی کفر ایمان کے بالکل منافی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے کفر کا ارتکاب کرے تو ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا، مثلا کوئی بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یا قرآن کریم کی توہین کا مرتکب ہو جائے، نعوذ باللہ کسی گندی جگہ پھینک دے، یا کوئی شخص نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے، تو ایسا آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ عملی کفر کی دوسری قسم وہ ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان سے تو خارج نہیں ہوتا، مثلا کوئی شخص نماز کا تارک ہے، شراب بھی پیتا ہے، کسی کو قتل بھی کیا ہے، زنا کا بھی مرتکب ہے، کسی سے ناحق لڑائی بھی کی ہے، یہ سب کفر کی قسمیں ہیں، مگر ان سے ایمان ختم نہیں ہوتا بلکہ ایمان ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ سوال کیا آیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ ان لوگوں کے کفر پر راضی تھے نعوذ باللہ تو پھر کافر تو معذور ہوئے، یعنی اللہ ان کے کفر پر راضی تھے تو کافروں کی تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، تقدیریں تو اللہ نے ہی بنائی ہیں نا، جب وہ معذور ہوئے تو پھر سزا کیوں دی جائے گی؟ جواب، کافروں کے کفر پہ اللہ رب العزت کبھی بھی راضی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے کفر پر جمے رہنے کی خبر دی ہے۔ اللہ نے تو صرف کافروں کا بتایا ہے کہ یہ اتنے بے ایمان ہو چکے ہیں، اتنا میں ان سے ناراض ہو چکا ہوں کہ میں ان کو کبھی بھی ایمان کی ہدایت نہیں دوں گا، کبھی بھی ان کو دین پر آنے کی توفیق نہیں دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں۔ علم اور مرضی کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ عوام کے ذہن ان دو بالکل مختلف قوانین کے درمیان گڑبڑ کر کے اپنے آپ کو عجیب الجھنوں میں ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ نے جب خود ہی تقدیر میں لکھا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ساتھ ہی آگے بتایا کہ ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت فکر کرنی چاہیے، بار بار اس کا استحضار رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب اللہ ان سے اتنا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں۔ ڈرانے والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کا اثر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اللہ سے تعلق، کتنا بہترین مقام، لیکن اس کا بھی ابو جہل، ابو لہب پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ ابو جہل، ابو لہب سے اتنا ناراض ہو چکا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بھی اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ اتنا ناراض ہو چکا ہے، اللہ نے ناراض ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت کے تحت ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر انسان دنیا آخرت میں ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے۔